بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصہ نثر کے دو سبق آپ نے پڑھے ہیں اور آج تیسرا ہے. تیسرے سبق کا نام ہے آخری قدم. ایک انشاء ہے، اس کو لکھا ہے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے. تو آج کا موضوع بھی یہی ہے، ڈاکٹر ذاکر حسین. انہی کے بارے میں آج آپ کو جانکاری دی جائے گی. ڈاکٹر ذاکر حسین 1897 عیسوی میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے. حیدرآباد آج تلنگانہ کی ریاست میں ہے. ایک بہت بڑا اور خوبصورت شہر ہے اور علمی اعتبار سے بھی بہت مشہور ہے. یہاں برصغیر کی ایک مشہور یونیورسٹی عثمانیہ یونیورسٹی ہے. ہزاروں طلباء آج اس یونیورسٹی سے تعلیم کی روشنی سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اور ان کا جو آبائی گھر تھا وہ حیدرآباد سے کوئی 1.5 میل دور قائم گنج میں ایک گاؤں پتورا کے نام سے مشہور ہے. وہیں آپ پیدا ہوئے. اور یہ پتورا جو ہے یہ پٹھانوں کی پرانی بستی تھی. ڈاکٹر ذاکر حسین کے والد صاحب کا نام فدا حسین حیدرآباد آئے تھے اور یہیں پہ پھر آپ نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا. اور کچھ عرصے کے بعد حیدرآباد کے نامور اور بڑے وکلاء میں سے شمار ہوئے. چونکہ فدا حسین کا انتقال جوانی میں ہو گیا. اس وقت ان کی عمر محض 39 برس کی تھی اور آپ کی بیوہ بچوں کو لے کر اپنے وطن چلی آئی. پھر ذاکر حسین صاحب نے اسلامی ہائی اسکول اٹاوا میں داخلہ لیا. اسکول کی تعلیم کے بعد لکھنؤ کے ایک انٹر کالج میں پڑھا. پھر علی گڑھ آئے. یہاں آپ نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ مہاتما گاندھی، مولانا محمد علی جوہر، ابوالکلام آزاد اور دوسرے قومی رہنماؤں کی مدد سے 29 اکتوبر 1920 کو جامعہ ملیہ کا جو قیام عمل میں آیا. بہت سے طلباء جامعہ کے اور اساتذہ مسلم یونیورسٹی سے الگ ہو کر جامعہ میں آ گئے. ان میں ذاکر صاحب بھی تھے. اس وقت ذاکر صاحب پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے. جامعہ ملیہ میں کچھ عرصے کام کرنے کے بعد اونچی تعلیم حاصل کرنے کے جرمنی چلے گئے. جرمنی سے آپ نے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد 1926 میں واپس ہندوستان لوٹے اور جامعہ اسلامیہ کے شیخ الجامعہ یعنی وائس چانسلر مقرر ہو گئے. اس کے بعد آف 1948 تک جامعہ ملیہ میں اپنے فرض منصبی انجام دیتے رہے. اور اسی زمانے میں علی گڑھ مسلمین کو ایک بحران کا سامنا کرنا پڑا. مولانا ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم حکومت ہند نے ذاکر صاحب سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ذمہ داری سنبھالے. ذاکر صاحب جھجکتے ہوئے علی گڑھ پہنچے اور غیر موافق حالات میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے فرائض کو بڑے شاندار اور تندہی سے ادا کیا. اور
صحت کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے 1955 میں یونیورسٹی سے استعفیٰ دیا اور علاج کی غرض سے سوئٹزرلینڈ چلے گئے، اور واپسی پر پنڈت نہرو کے اصرار پر انہوں نے بہار کی گورنری قبول کر لی۔ 1962 میں وہ ہندوستان کے نائب صدر ہو گئے اور اپنی قابلیت اور خداداد صلاحیت کی وجہ سے آف بے حد ہر دل عزیز ہو گئے، اور بالآخر 1967 میں ہندوستان کے ایک عظیم عہدے پر یعنی صدر جمہوریہ ہند کے ممتاز عہدے پر فائز ہوئے۔ 3 مئی 1969 کو آپ کا انتقال ہوا اور سارے ملک نے آپ کے انتقال کے موقع پر سوگ منایا، اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت بڑی پہلودار تھی۔ آپ ماہر تعلیم تھے، ماہر معاشیات تھے، اور ادبی دنیا میں آپ ایک کامیاب انشا پردراز تھے۔ ذاکر صاحب نے بچوں کے ادب سے غیر معمولی دلچسپی لی، اور آپ کی بچوں سے وابستگی اور دل بستگی کی بنا پر اردو میں بچوں کے ادب کی بڑی اہمیت بڑھی۔ انہوں نے بچوں کے لیے خود لکھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے بچوں کے لیے کئی کتابیں لکھی، اس لیے اردو ادب ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا مرہون منت رہے گا۔